اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے وجود، اپنے ذات کے ساتھ کہاں ہے؟ محترم سامعین، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ بے شمار دلائل ہیں اس کے کہ اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے، فقط کفر، اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں اللہ کے بارے میں، اس نے بھی کفر کیا۔ جس کو بتایا گیا، جس کو سمجھایا گیا، پھر بھی اس نے نہیں سمجھا کہ یقین مانے، اس نے کفر کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات کہہ دی گئی۔ عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 322 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علی العرش استویٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی وسعت غضبی، وفی روایت ان رحمتی سبقت غضبی، وهو مکتوب عنده فوق العرش، رواہ البخاری فی کتاب التوحید، حدیث نمبر 7557۔ معزز محترم حاضرین و سامعین، دینی ملی بھائیوں، آج کے اس ہفتہ واری درس میں اسلام کا ایک اہم موضوع جو عقیدے سے متعلق ہے، جس کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض، واجب اور ضروری ہے، وہ ہے این اللہ، اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ کوئی کہیں ڈھونڈتا ہے، کوئی کہیں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے وجود، اپنے ذات کے ساتھ کہاں ہے؟ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس موضوع کے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ محترم سامعین، کوئی بھی چیز جو اپنی بنیاد اور اپنے اصل سے کٹ جائے وہ بے بنیاد ہوتی ہے، اس کو ٹکنے کا اور رہنے کا کوئی بھی مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے اصل بنیاد عقیدہ توحید، ذات باری الہی سے کٹ جائیں اور اس مشن سے دور ہو جائیں تو یقین مانیں کہ ہم بھی مٹ جاتے ہیں، جا رہے ہیں اور جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، دنیا کی ساری قومیں تمہیں نگلنے کے لیے، لقمہ بنا کر کھانے کے لیے، تمہیں مٹانے کے لیے دوڑ پڑیں گی، جبکہ تعداد بھی تمہاری زیادہ ہوگی۔ تو جواب کیا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کی محبت، توحید تمہارے دلوں سے نکل چکی ہوگی۔ محترم سامعین، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ الرحمن علی العرش استویٰ، کتنا پیارا قرآن ہے، کتنی پیاری آیت ہے۔ قرآن اتنا آسان ہے، اگر کوئی شخص اس کا ترجمہ صرف غور سے پڑھ لے تو سمجھ میں آئے گا۔ کچھ آیتیں ہیں جس میں تدبر کی ضرورت ہے، علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ عرش کہاں ہے؟ فوق السبع سماوات، ساتوں آسمان پر ہے۔ اسی طریقے سے میں نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 7557 آپ کے سامنے پڑھی، کتاب التوحید کی ہے۔ آپ اس نمبر کو بخاری شریف میں دیکھیں، پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوق کی
پیدائش، مخلوق کو بنانے، ان کو پیدا کرنے سے کافی پہلے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی میری رحمت جو ہے وسیع ہے، کوئی بھی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ ناراضگی میری مختصر سے وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن میری رحمت کے درجات بہت بلند ہیں۔ اور یہ چیز کہاں لکھی ہوئی ہے؟ فوق العرش، اللہ کے پاس موجود ہے، جو اللہ عرش پر ہے۔ بے شمار دلائل ہیں اس کے کہ اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے 29ویں پارہ کی پہلی سورت سورہ تبارک، سورہ ملک، اس کے اور بھی نام گنائے گئے ہیں۔ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اے لوگو کیا تم مامون ہو، یعنی کیا تمہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں، سکون سے زندگی گزار رہے ہو؟ جو ذات آسمان میں ہے کیا تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا کہ تم اس سے دور ہو کر کے روگردانی اور اس سے اعراض کر کے زندگی گزار رہے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف سے عذاب آ جائے۔ یعنی یہاں محل شاہد ہے کہ فی السما، آسمان میں ہے وہ ذات، یہ ہے محل شاہد، یہ ہے مین پوائنٹ۔ بے شمار دلائل ہیں۔ یہ عقیدہ محترم سامعین، تمام عقائد کی، جو بھی توحید کے عقائد ہیں، مسائل ہیں، ان کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اور اگر اس چیز کو نہ سمجھا گیا اور اس کی طرف توجہ نہ دی گئی تو ہمارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، بے بنیاد ہے وہ عمل، اللہ رب العالمین کے ہاں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے وہ عمل، کیونکہ ہم عمل کے اصل دروازے میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ دروازہ کھولیں گے تو جا کے وہاں کی چیزوں سے ہم استفادہ کریں گے، توحید کو اپنائیں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات، جو شخص اس دنیا سے چلا گیا، وہ لا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کیا، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کی اسماء کے ساتھ کسی بھی چیز میں شریک نہیں کیا، اللہ پر حق ہے، اللہ نے یہ اپنے پاس واجب کر لیا ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے۔ ہاں اگر اس کے پاس گناہ ہے، اس بندے کے پاس، تو اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے گا تو سزا دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن جنت اس کو ملے گی، اس بندے کو جو شرک سے دور رہا۔ اس کے اپوزٹ جو شخص سارے اعمال کیے، بہترین سے بہترین اعمال کیے، 10 حج 10 عمرے، بہت سارے خیراتی کام ہیں، لیکن توحید نہیں ہے، تو یقین مانے وہ سارے کے سارے اعمال رائے گاں، بے بنیاد۔ غیر قومیں بھی بہترین کام کرتی ہیں، کھانا کھلانا، مدد کرنا کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا ابو طالب اچھا کام نہیں کیے؟ 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس چیز کی تھی؟ دین اسلام کی مدد تھی، دین اسلام کی نشر و اشاعت، لیکن لا الہ الا اللہ کا مفہوم اپنے دلوں میں انہوں نے اتارا نہیں۔ لاسٹ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس، جب ان کی جان جانے کو تھی ابو طالب کی، کہتے رہے، لیکن ان کی طرف سے حق قبولنے کی کوئی آواز نہیں آئی، جس کی وجہ سے ان کو بھی عذاب دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب، آگ کی جوتی، جس کی وجہ سے ان کے دماغ اس قدر کھولیں گے، جیسے ہانڈی ہوتی ہے، جب تیز آگ لگایا جائے تو ابلتا ہے اور پانی کبھی نیچے گرتا ہے، کھوپڑیاں پھٹیں گی۔ خیر، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اب اس تعلق سے ائمہ اور علماء کی تفسیر جانتے ہیں۔ امام اوزاعی بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، تابعین کے دور کے ہیں یا تبع تابعین، کہتے ہیں کہ بے شمار تابعین موجود تھے۔ تابعین ان جماعت کو کہا جاتا جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ مبارک قوم ہے، خیر القرون میں سے ہیں، یہی تو سلف کی بنیادیں ہیں، یہی لوگ
انہی کی تفسیر، انہی کی وضاحت، انہی کی ایکسپلینیشن دین کی جو کیا ہے، ہمیں انہی سے سیکھنا ہے۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے گویا کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سنن البیہقی کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ایک کتاب ہے سنن الکبریٰ للامام البیہقی۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الرحمن، یعنی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اپنے وجود کے ساتھ، لیکن جس بندے کے اندر ثواب اور نوافل زیادہ ہوتے ہیں کبھی اس کو قریب کر لیتا ہے یا اس سے قریب ہوتا ہے۔ اس سے قریب ہونے کا مطلب قرآن میں خود ذکر کیا، انی قریب، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تم سے قریب ہوں، میری رحمت تم سے قریب ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین بذات خود اپنے وجود، اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ نے کتنے بہترین انداز میں بیان کیا، کیا کہا؟ اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ اخلاص آپ پڑھیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ دوسرے سورے کی آیت ہے۔ اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں، وہ بے مثال ہے، منفرد ہے، واحد احد ہے، سمیع البصیر، اس کی جو صفات ہیں اس کے شایان شان ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ذرا غور سے سنیں، اس کا حوالہ میں دوں گا، جو کہ بہت بڑے حنفی عالم محدث لکھتے ہیں۔ ان کے اندر احناف میں بہت کم ایسے ہوئے ہیں جو حدیث سے بھی تھوڑا شغف رکھتے ہوں۔ ان کا نام ہے امام ابو جعفر الطحاوی۔ یہی وجہ ہے ہمارے بھائی اس کتاب کو انکار کرتے ہیں کہ ہمارے علماء نے نہیں لکھا۔ کیوں؟ اس کے اندر جو عقائد بیان کیے گئے ہیں وہ 100% کتاب و سنت سے لیے گئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور اس حوالے کو نقل کرتے ہیں ابو جعفر الطحاوی اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر صفحہ نمبر 322 کے اندر۔ کیا کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، امام شافعی کا بھی یہ قول ہے اور امام ابو حنیفہ کا، لیکن دونوں قول کا مفہوم یہاں جو میں نے حوالہ دیا ہے امام ابو حنیفہ کے قول کا دیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے فقط کفر، اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری این اللہ، اللہ فی السماء اللہ فی الارض لا ادری، جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں اللہ کے بارے میں، اس نے بھی کفر کیا۔ ہاں جو شخص نہیں جانتا ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن جس کو بتایا گیا، جس کو سمجھایا گیا، پھر بھی اس نے نہیں سمجھا کہ یقین مانے، اس نے کفر کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات کہہ دی گئی۔ عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 322 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیاری وضاحت کی ہے۔ ان سے پوچھا کسی نے، اندلس کا ایک شخص آیا ہوا تھا، اس نے کہا استاذ محترم مجھے بتائیے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا، موطا بہترین کتاب ہے، الرحمن علی العرش، رحمان عرش پر ہے، والعرش معلوم، عرش معلوم ہے، ساتوں آسمان پر ہے، والکیف مجہول، کیسا ہے عرش، کس طرح ہے، ڈیزائن کیا ہے، نہیں معلوم۔ کتاب السنت میں اس کی ایکسپلینیشن، وضاحت نہیں ہے۔ اور لاسٹ میں کہا، جو سب سے بہترین بات کہی، والسوال عنہ بدعہ، جو چیز کتاب و سنت میں نہیں ہے کریدنا، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ والسوال عنہا بدعہ، یعنی عرش اور کیفیت کے بارے میں سوال، یہ بدعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، چند صحابہ کرام تقدیر کے مسائل میں، پیچیدہ مسائل ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، کہا کہ پچھلی امتیں اسی لیے تباہ اور برباد ہوئیں
کہ انہیں جو چیز بتائی گئی اس کو نہ دیکھ کر کچھ اور چیزوں کی طرف لگ گئے۔ اسی لیے کہا ما امرتکم بشیء، جس چیز کا ہم نے حکم دے دیا اللہ کی طرف سے، جو چیزیں ہم پر نازل کر دی گئیں بس اتنا عمل کرو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ کوئی بھی ایسی چیز ہم نے نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی تھی، ہم نے بیان کیا، جو اللہ سے دور کرتی تھی اس کو بھی بتایا، کوئی بھی چیز ہم نے چھپایا نہیں۔ اس لیے دین سے مطمئن رہو، عمل کرتے رہو۔ اب آئیے ان لوگوں کے دلائل دیکھیں جو کہتے ہیں اللہ فی کل شیء، کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ اصل میں یہ عقائد کہاں سے آئے؟ سب سے بڑا نام پہلے میں اس کو ذکر کر دوں، ابن عربی صوفی الاندلسی ثم البغدادی۔ ابن عربی صوفی تھا، مسلک اس کا شیعیت تھا۔ شیعوں میں 12 فرقے ہیں، سب سے ٹف فرقہ اور سب سے متعصب فرقہ 12 یا اسماعیلیہ ہے، جو زیادہ تر آپ کو آج کل سیریا کے ایک شہر حلب میں پائے جاتے، ایران کے شہر تہران میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بہت ان کو روافظ کہا جاتا ہے، اس کا مسلک وہی تھا۔ لیکن آج لوگ اس کو اپنا آئیڈیل، بلکہ الشیخ الاکبر اس کو کہا جاتا، ویڈیوز میں اور اس طریقے سے دینی سیریلوں میں اس کو شیخ اکبر کا لقب دیا جاتا ہے۔ فقیہ اکبر، بڑا سمجھدار، دین کا داعی۔ یہ شخص فلسفی تھا، فلاسفر تھا، شاعر تھا۔ آپ ویکیپیڈیا بھی اٹھا کے دیکھیں، نیٹ پر بھی دیکھیں اور تحقیق کریں، جو کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ اس کی کتاب الحکم والفصوص یا الفصوص والحکم ایک کتاب ہے، اور بہت بڑا غالی قسم کا صوفی اور شیعی تھا، صوفیزم، جو ذکر اور اذکار کے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ تو اس شخص نے 4-5 القاب لوگوں کے اندر لائے، عارف باللہ، ابدال، قطب اور اس طریقے سے سالک۔ قطب، ابدال اور سالک اسے کہا جاتا جو شخص ذکر میں اس قدر فنا ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ، کہ جو عرش پر ہے وہی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ فنا ہونا اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ لے کے آیا، اور اس کا دور ہے 7ویں صدی ہجری، بغداد میں آیا، اور یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 2 سال بعد اس کا انتقال ہوا۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ڈھیر ساری باتیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کے لیے اس نے ان کی طرف منسوخ کر دیا، حالانکہ وہ پکے اہل سنت والجماعت کے تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ غنیت الطالبین اٹھا کے دیکھیں آپ۔ تو جو ایک دور میں جو لوگ ہوتے، 2 علماء ہوں یا 2 الگ الگ مخالف ہوں، تو دل میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے، تو ان کو کسی طریقے سے ان کی امیج کو دھندلا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اضافے کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے حضرات نے کہا کہ اس شخص نے ان کو بھی صوفی بنا کر، کیونکہ ان کا نام بہت تھا، دینداری بہت تھی، تو ان کو، ان کی فضیلت، ان کے نام کو اس نے تصوف میں شامل کر دیا، اور آج تک لوگ ان کو بڑے صوفی اور محبوب سبحانی بہت سارے الفاظ سے جانتے ہیں۔ اسی شخص کا جو ہے سونے کی قلعی کی ہوئی، یعنی اسی نے پالش کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ صوفی تھے۔ عبد القادر جیلانی حنبلی تھے، بہترین عالم، محدث، مجدد، فقیہ تھے، لیکن اس شخص نے بہت سارے عجائب، بہت سارے واقعات منسوب کیے۔ اور دلائل کیا دیے؟ سب سے پہلی دلیل سورہ بقرہ کی آیت فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو آپ پھیر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر آپ دیکھیں گے اللہ کو پائیں گے۔ یہ آیتیں جو ایک صفحہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، یہ ہیں قبلے کے متعلق۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرے، 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، دعا مانگتے، تو آپ کے دل میں یہ خیال ہوتا تھا قبلہ مکہ مکرمہ کو بنا دیا جائے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اپنے چہرے کو اوپر اٹھاتے، اس امید میں اللہ تو قبلہ جو ابھی تک بیت المقدس ہے اس کو ہٹا کے، یعنی وہ رہے گے لیکن قبلہ ہمارا
مکہ مکرمہ بنا دیا جائے۔ تو یہ قرآن کی آیتیں ترتیب وار سے نازل ہوئیں۔ صحابہ کرام بھی بہت رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ موضوع سے الگ ہے لیکن ایک لائن میں بتا دوں۔ یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے جو نئے نئے دین میں آتے تھے، تمہارے نبی تو ہمارے قبلے کی طرف پڑھتے ہیں، پھر تم لوگ ہمارے دین سے کیوں الگ ہوتے ہو؟ قبلہ مین سینٹر ہوا کرتا ہے۔ قبلہ یعنی ہر چیز کا قبلہ، مین چیز، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ یوز ہو رہا ہے، تو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور قبلہ بدل دیا گیا، تا قیامت مکہ مکرمہ ہی قبلہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس تعلق سے لوگوں نے کیا کہا؟ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ حالانکہ اس میں یہ تفسیر بتائی گئی تھی کہ وہ قبلہ جو ہے اللہ رب العالمین کی جانکاری علم میں وہ بھی ہے، وہ بھی اللہ قبول کرے گا، وہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری عبادتوں کو ضائع کر دے گا، نہیں ضائع کرے گا۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری تفسیر کی گئی ہے، اگر کوئی شخص کہیں ایسی جگہ ہے جہاں اسے قبلہ معلوم نہیں ہے، معلوم کیا بہت ویران جگہ میں ہے، ٹیکنالوجی کا بھی سہارا لیا آج کے دور میں، پہلے تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی، تو اس نے دیکھا ادھر ہو سکتا ادھر ہو سکتا، بہت دور چلا گیا شہر سے، گاؤں سے، ویران ہے، ڈیزرٹ ہے، تو اب اس نے مان لیجئے ادھر چہرہ کر کے پڑھ لیا، تو اگر ادھر بھی پڑھ لیا تو اس کی عبادت قبول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قبلے ہی کی طرف بس اللہ کا علم ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا علم ہر جگہ ہے لیکن اس کی ذات، اس کا وجود عرش پر ہے۔ اس کا جواب دوسری آیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں اور غار ثور کے اندر ہوتے ہیں، جب وہاں کفار آپ کی تلاش میں پہنچ جاتے ہیں، قریب تھا کہ نیچے دیکھتے تو دکھ جاتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب تو ہم پکڑ لیے گئے، وہ لوگ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ معنا، یعنی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دوسری آیت تمہارا کیا خیال ہے تم دونوں کے ساتھ ایک تیسری ذات اللہ کی ہے، تو اس کا مفہوم انہوں نے یہ کہا معیت ہمارے ساتھ، یعنی ہمارے اندر ہے، اس کی مدد ہمارے ساتھ، مدد کا مفہوم نہیں لیا بلکہ اس کی ذات ہمارے ذات کے اندر سما گئی، یہ تفسیر کیا، اپنی طرف سے تفسیر کیا۔ جبکہ تفسیر کتاب و سنت کی کوئی بھی ایکسپلینیشن کہاں سے لینا چاہیے؟ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فہمنا مقید بفہم السلف الصالح، ہماری سوچ یعنی جو بھی ہم کسی بھی کتاب و سنت کی وضاحت کرنا چاہیں، اگر سلف صالحین کی تفسیر اس سے میچ نہیں کرتے تو یقین مانے وہ وضاحت نہیں ہے۔ سلف صالحین نے، صحابہ نے، تابعین نے کیا اس کی وضاحت کی، کیا سمجھا ہے، وہی اصل تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔